بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت اہم انفارمیشن ہے جی اس ویڈیو میں، بہت ہی ایک اہم فیصلہ جی اس ویڈیو میں ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ بڑی جو ہے ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ اہم تشریح کی ہے ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ میں، وہ کیا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، آئے دن جو ہے وہ لین دین کے معاملات ہوتے تھے۔ چیک کے بارے میں 499F بڑی ایک مشہور دفعہ ہے، اس کے بارے میں عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ جو ہے کسی کو چیک دیا جاتا تھا، وہ ڈس آنر ہو جاتا تھا، اب اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے تھے، تو کہا جاتا تھا کہ جی یہ چیک اس نے جو ہے رقم مجھ سے لی تھی بطور جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے، لیکن بعد ازاں مجھے چیک دے دیا اور چیک جو ہے وہ ڈس آنر ہو گیا۔ اس کیس میں جس کی میں بات کر رہا ہوں، لاہور ہائی کورٹ کا حالیہ فیصلہ ہے، اس میں بڑی دلچسپ بات ہوئی۔ مثلا ایک شخص تھا جو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے کہیں سے، اور اس نے کوئی ایک میسج آ گیا، جس طرح وہ بینک میں موبائل پہ میسج آتا ہوتا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 30 لاکھ روپیہ آ گیا، اس کے اکاؤنٹ میں آ گیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ جی کہیں سے پیسے آ گئے میرے اکاؤنٹ میں، تو اس نے اس کو استعمال بھی کر لیے، پیسے نکال بھی لیے، 25 لاکھ کا اس نے چیک لکھ لیا اور اپنے ڈرا کرا لیے، استعمال کر لیے۔ اب جس بندے نے غلطی سے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے تھے، اس کو پتہ چلا جی کہ میں نے تو پیسے کسی اور کو ٹرانسفر کرنے تھے، کر دیے کسی اور کو۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے بینک سے رابطہ کیا، اس بندے سے رابطہ کیا کہ جی میں نے پیسے غلطی سے کر دیے ٹرانسفر، تو آپ مجھے واپس کر۔ اس نے کہا جی میں تو نہیں آپ کو جانتا، اس نے الٹا یہ پلی لے لی کہ جی میرے تو آپ نے پیسے دینے تھے تو وہ آپ نے دے دیے۔ پھر اس نے بینک سے رابطہ کیا، اب بینک والوں نے بھی اس بندے سے رابطہ کیا، اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جی اس میں میرا کیا قصور ہے۔ اب دیکھتے ہوا کیا، بات جو ہے اس نے جب مذاکرات ہوئے تو اس بندے نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں پیسے دیتا ہوں، پیسے نہیں ہیں میں چیک دے دیتا ہوں۔ اس نے چیک دے دیا، لیکن چیک اس نے کہا جی میں بینک والوں کے نام دوں گا، جس بندے کے پیسے تھے اس کے نام اس نے چیک نہیں دیا۔ اب بینک والوں نے جب وہ ڈیٹ آئی، جو بھی ڈیٹ دی، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ چیک جب پیش کیا تو بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے۔ بہرحال چیک ڈس آنر ہو گیا، پرچہ ہو گیا، FIR ہو گئی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ وہ پھر 499F کا ہی پرچہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس سے پہلے روٹین تھی۔ اب بات جو ہے جب پہنچی ٹرائل کورٹ میں، مجسٹریٹ کے پاس، وہاں سے اس کی بیل خارج ہو گئی، سیشن سے بھی خارج ہوئی۔ بہرحال معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں آ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں پھر جج صاحب کے پاس جب بینک بھی آ گیا اور انہوں نے اپنے دلائل دیے دونوں پارٹیز نے، تو وہاں پہ بینک نے کہا کہ جی یہ پیسے جب اس کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، وہ غلطی سے چلے گئے یا جس طرح بھی اس کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، تو وہ بطور امانت تھے اس کے پاس اور اس کو واپس کرنے چاہیے تھے، جو اس نے واپس نہیں کیے اور چیک ڈس آنر ہو گیا۔ الٹیمیٹلی بات بتانے والی یہ ہے کہ اب عدالت نے ہولڈ کر دیا ہے کہ ایک تو 499F ہوگا، دوسرا اس کے ساتھ جو ہے 406 بھی ہوگی، یعنی کرمنل بریچ آف ٹرسٹ۔ اس میں امانت کا خیانت کا بھی دفعہ لگے گی، یعنی 406 بھی لگے گی اور جو ہے وہ 499F بھی لگے گی۔ تو یوں اب پریکٹس کیا ہے ہو جائے گی کہ جی اب اس طرح کے جو لین دین ہیں اس میں بات امانت والی آئے گی، یعنی 400 دفعہ والی 6 والی بھی آئے گی، یعنی اب جو FIR کا متن یہ ہو جایا کرے گا کہ جی اس کو پیسے ہم نے بطور امانت دیے تھے، اس نے واپس کرنے تھے، نہیں کیے، چیک دیا، ڈس آنر ہو گیا، 499F لگی۔ تو یوں اب اس سے پہلے یہ پریکٹس نہیں تھی، کیونکہ یہ پریسیڈنٹ بن گئی ہے، بہت اہم فیصلہ ہے۔ اب 499F اور 406 دونوں لگے گی، تو یہ ایک بہت ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ اہم فیصلہ ہے، رپورٹڈ فیصلہ ہو گیا، اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔